إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اپنی عمر اور اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. آخرت کی زندگی یہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب کو مرنا ہے، سب کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا، یہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت اور ہر نماز میں یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. وہ ہمارا رب، وہ رب العالمین جو قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے گا، زندگی دے گا. ہم مر گئے، قبر میں لوگوں نے دفن کر دیا، مگر کل قیامت کے دن ہر مردے اٹھائے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے. چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہر نفس کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جمع کرے گا اور حساب و کتاب لے گا. اللہ رب العالمین نے یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی بیکار نہیں بنائی ہے کہ ہم جیسے چاہیں رہیں، جیسے چاہیں کھائیں پیئیں، عادات بن کر کے رہیں. اللہ رب العالمین نے بیکار نہیں بنایا ہے.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا کیا ہے، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور تم کو قیامت کے دن اکٹھا نہیں کیا جائے گا، تم کو زندہ کر کے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب و کتاب کا زمانہ تو قریب ہو رہا ہے، ہم ہر روز اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، یہ ہماری زندگی اور جوانی اور یہ عمر پگھل رہی ہے، ہر روز ہر سیکنڈ ہم اپنی موت اور اپنی قبر سے آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم فی غفلۃ معرضون، ہم انسانوں کی اکثریت آخرت کے حساب و کتاب سے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں اکثر لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حساب و کتاب کا زمانہ قریب ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس فکر کے ساتھ صبح و شام کریں، اس عقیدے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہماری نگاہیں، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے دل، یہ ہمارے اعضاء اور جوارے کل قیامت دن گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی، یہ جگہیں گواہی دیں گی، یہ اعضاء اور جوارے گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، ان کے منہ بند ہو جائیں گے، وہ بولنا چاہیں بول نہیں سکتے، ان کے اعضاء اور جوارے یہ ہاتھ اور پاؤں گفتگو کریں گے۔ تو ہماری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گئی ہمارے دلوں کے اندر، حساب و کتاب کا شعور پیدا ہو گیا، قیامت کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو گیا، جہنم کے عذاب اور عذاب قبر کی فکر پیدا ہو گئی، اس کے نتیجے میں ہم گناہوں سے بچیں گے، شیطانی کاموں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین کی جب ڈر پیدا ہوگا تو ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، ہمارے اخلاق پہ اچھے ہوں گے، ہمارے کردار اچھے ہوں گے، ہماری عبادت اچھی ہوگی، ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ لیکن جب ہم آخرت کو بھول گئے، حساب و کتاب کو فراموش کر بیٹھے، اس کے نتیجے میں ہمارے معاملات بگڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قیامت اور حساب و کتاب اور جنت و جہنم اور عذاب کے سلسلے میں بے شمار آیتیں اور صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی 1/3 آیتیں، 1/3 قرآن کا حصہ جو ہے یہ حساب و کتاب کے متعلق ہے، قیامت کے متعلق ہے، عذاب جہنم کے متعلق ہے، عذاب قبر کے متعلق ہے، حشر و نشر کے متعلق ہے، پل صراط کے متعلق ہے، بندوں کے اعمال کے تولنے کے متعلق ہے۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ قیامت کا تذکرہ بار بار کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بات بار بار بیان کی جاتی ہے، بار بار سمجھائی جاتی ہے، تو بار بار سمجھانے اور بتانے کے نتیجے میں دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ جب کوئی اہم بات ہوتی ہے، جب کوئی بڑی خاص بہت اہم بات ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، تو آدمی اس کو بار بار بیان کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخرت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں اور صورتوں کو نازل فرمایا ہے۔ ہم اور آپ امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امت محمدیہ یہ دنیا میں سب سے آخر میں آئی، ہم اور آپ آخری امت ہیں، ہم آخری میں پیدا ہوئے، ہماری اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں پیدا ہوگی، مگر قیامت جب اٹھایا جائے گا تو حساب و کتاب سب سے پہلے ہم سے ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی جو قوم ہے، نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، وہ بہت پہلے آئی، مگر حساب و کتاب ان کا بہت اخیر میں ہوگا۔ ہم اخیر میں آئے، حساب و کتاب ہمارا سب سے پہلے ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن آخر الامم، ہم سب سے آخری امت ہیں، امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن بہت سارے سوالات ہوں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے، ہمارے اور رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ہم تنہا اللہ رب العالمین کے دربار میں بلائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے ہمارا نام لے کر کے بلائے گا،
اللہ رب العالمین کے دربار میں بہت سارے سوالات ہوں گے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی کہ آخرت کے کچھ سوالات۔ سب سے پہلا سوال بندوں سے جو پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ کتنی عام بات ہے، ہر روز 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنا ہے، چاہے ہم طاقتور ہوں چاہے کمزور ہوں، چاہے گھر میں رہنے والے ہوں یا اسپتال کے بیڈ پہ سوئے ہوئے ہوں یا سفر میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اگر ہمارے پاس ہوش و حواس ہے، ہم بیدار ہیں، ہم جان رہے ہیں، ہماری عقل کام کر رہی ہے، مرتے دم تک ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کے معاملے میں کہیں کسی کی رخصت نہیں ہے، نماز کے سلسلے میں کہیں معافی نہیں۔ عقل و شعور ہے، ہم بیدار ہیں، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہمارا دل بیدار ہے، ہم جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلوغت سے لے کر کے مرتے دم تک۔ ایسا نہیں کسی نماز رمضان میں فرض ہے، تراویح کی نماز رمضان میں فرض ہے، رمضان میں تو نماز پڑھنا ہی ہے۔ قیامت کی صبح تک یا موت کے آخری لمحے تک ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کل قیامت میں اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان اول ما یحاسب به یوم القیامت من اعمالهم الصلاۃ، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ بندوں سے سب سے پہلے ان کے اعمال کے سلسلے میں جو سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ کل قیامت دن پہلا سوال ہم سے جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا، مگر اس سے اتنا ہی ہماری غفلت ہے۔ ہم جمعہ کے دن بہت زیادہ نماز پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، ذمہ دار پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں ان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی جائے، مگر ہمارے نمازی فجر میں کہاں ہے، عصر میں کہاں ہے، ظہر میں کہاں ہے، مغرب میں کہاں ہے، عشاء میں کہاں ہے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ کل قیامت دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز اگر درست نکلی، نماز صحیح نکلی، مکمل نکلی، آگے کا حساب و کتاب آسان ہوگا۔ نماز اگر خراب ہو گئی، نماز مکمل نہیں ہے، نماز میں کچھ گڑبڑی نکل آئی، آگے کا مرحلہ بڑا دشوار ہے، سختی بڑھ جائے گی۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے داخل ہو گئے؟ تو تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھی تھے، کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمیوں کا پہلا عذر، جہنم میں جانے کا پہلا سبب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون مومن کامیاب ہو گئے؟ ان کی خاصیت کیا تھی، ان کی نیکی کیا تھی، ان کا عمل کون سا تھا کہ وہ کامیاب ہو گئے؟ الذین هم علی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز کی مکمل پابندی کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ جس کی نماز مکمل صحیح نکلی، نماز کی پابندی کر رہا تھا، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، حساب و کتاب اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز میں کچھ گڑبڑی آ گئی، کمی آ گئی، تو آگے کا معاملہ بڑا دشوار ہے، بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کا انجام، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے بے نمازی کو کل قیامت کے دن جہنم میں فرعون کے ساتھ رکھا جائے گا، قارون کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یعنی فرعون، قارون جو رؤسائے کفر، کفار ہیں، کافروں کے بڑے بڑے پیشوا اور امام ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ ہماری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا اس کے تعلق سے ہم بیدار ہو جائیں، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم دنیا میں کیا اس لیے ہے کہ کھائیں پیئیں عیش کریں، زندگی گزاریں اور دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہی مقصد ہے؟ اگر یہی مقصد ہے تو پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارے دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی توحید پر آ جائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ قیامت کے دن دوسرا سوال جو ہوگا وہ ذمہ داری کے تعلق سے ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ذمہ دار ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں آدمی حاصل کرتا ہے،
جس کے لیے کوشش ہوتی ہے، مال لگاتا ہے، دعائیں کرتا ہے. کچھ ذمہ داری ایسی ہوتی ہے جو بنا مانگے بنا طلب کے حاصل ہو جاتی ہیں. کل قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. والامیر راع، حاکم وقت امیر ذمہ دار ہے. والرجل راع علی اہل بیتہ، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس کے بیوی بچوں کے تعلق سے کل قیامت دن پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، یہ عورت اور بیوی ذمہ دار ہے، کل اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس کے شوہر کے حقوق کے تعلق سے، اس کی اولاد کے حقوق کے تعلق سے، شوہر کے مال کے تعلق سے اس عورت سے پوچھا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو جس قدر بڑی ذمہ داری پر ہوگا اتنا ہی اس سے سوال ہوگا، جو چھوٹی ذمہ داری پر ہے اس سے کم سوال ہوگا. آدمی ذمہ داری کو حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ ہماری کرسی مل گئی تو ہماری زندگی اور ہماری لائف سدھر جائے گی، ہماری عزت ہو جائے گی، ہمارا مقام بڑھ جائے گا، ہماری عزت بڑھ جائے گی، دولت مل جائے گی. یاد رہے یہ ذمہ داری، یہ امانت ہے. دنیا میں آدمی اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے بڑی فکر اور توقع کرتا ہے، مگر یہی ذمہ داری اس کے لیے، یہی کرسی اس کے لیے جہنم کا راستہ بتانے کے لیے کافی ہوگی. کب؟ جب آدمی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھے. تو ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو جس ڈپارٹمنٹ میں ہے، جو جس شعبے سے منسلک ہے، جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے، گھر کی، گھر سے باہر کی، مسجد کی، مدرسے کی، گاؤں کی، شہر کی، ملک کی، جو جس کرسی پر فائز ہے، جو جس منصب پر حاکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا. لہذا ذمہ داری کے تعلق سے بڑا چوکنا رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، کہیں سستی اور کوتاہی نہ ہو. آدمی ذمہ داری تو حاصل کر لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، کوشش تو کر لیتا ہے، ذمہ داری مل جاتی ہے اس کو، لیکن ذمہ داری ملنے کے بعد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے، ہٹ دربی کرتا ہے، اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو کما حقوق انجام نہیں دیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کرسی اور یہ ذمہ داری کل قیامت دن ندامت، افسوس اور تباہی کا ذریعہ بن جائے گی. جسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، جہنم میں جو لوگ لے جائے جائیں گے ان کی صفت بیان فرمائی. جہنمی کہیں گے ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت نے، میری کرسی نے، میری سلطنت نے، میرے منصب نے مجھ کو ہلاک کر دیا. آج کتنے لوگ ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہوئے حق جانتے ہیں، لیکن سوچے اگر حق قبول کر لیے، حق قبول کرنے کے نتیجے ہماری کرسی چلی جائے گی، ہمارا عہدہ چلا جائے گا، ہمارا منصب چلا جائے گا، ہماری عزت چلی جائے گی. اس کرسی کے پیچھے اپنا دین اور اخلاق اور ایمان بیچ دیتے ہیں. کل قیامت کے دن جو سوالات ہم سے ہوں گے، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، مال کہاں پہ خرچ کی اس کے بارے میں، اور علم پر عمل کے بارے میں، یہ 5 چیزیں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں. یہ 5 سوالات ایک حدیث میں آئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار سے کسی بھی انسان کے پیر ہل نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کے دربار سے کسی آدمی کا پیر ٹل نہیں سکتا ہے، پیچھے نہیں آ سکتا ہے، جب تک کہ اس سے اللہ رب العالمین 5 سوال نہ کر لے. جب تک اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا ہے. نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے زندگی کہاں پہ گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ، نمبر 2 اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری. زندگی بھی جوانی بھی 2 چیزیں ہیں، جبکہ زندگی کے اندر جوانی داخل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سوال کرے گا، ایک تو پوری زندگی کے بارے میں اور دوسرا جوانی کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جوانی جو ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے. آدمی کے بگڑنے اور برباد ہونے کی عمر یہی ہوتی ہے.
کل قیامت میں اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، کہاں پہ گزار کے آئے ہو، کیا کیے تھے؟ نوجوانوں کی اکثریت بربادی کی طرف جا رہی ہے، مسجدوں سے دور، دین سے دور، اخلاق سے دور، قرآن سے دور، سنت سے دور۔ یاد رہے کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں پہ گزارے تھے؟ جوانی کو دیوانی بنا کے آئے تھے؟ جوانی کو شراب نوشی اور عیاشی میں گزار کے آئے تھے؟ رب کی نافرمانی میں گزار کے آئے تھے؟ عیاشی میں گزار کے آئے تھے؟ یہ سوال ہوگا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم سودی کاروبار کریں، مال کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم انلیگل طور پر، غیر شرعی طریقے پر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر حاصل کر لیں۔ یہ مال کمانے میں آزادی نہیں ہے کہ ہم دھوکہ دڑی دیں، دھوکہ دیں، خیانت کریں، چوری کریں۔ نہیں، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے کمایا تھا، وہ حلال تھا کہ نہیں حلال تھا۔ نمبر 4 وفیما انفقا، مال تو کما لیے لیکن خرچ کہاں کیے؟ لوگ سمجھتے ہیں مال ہمارا، مرضی ہماری، مال تو ہم نے کما لیا ہے، مال تو حاصل کر لیا ہے، ہم خرچ کرنے میں آزاد ہے، جہاں چاہے لٹائے۔ نہیں، ہمارا ایک پیسہ بھی اگر حرام طریقے پر جا رہا ہے قیامت دن پوچھا جائے گا۔ کہیں اسراف اور فضول خرچی کے نام پہ ہم نے مال تو نہیں بہایا، شیطانی کاموں پہ تو نہیں لگایا، شرک اور بدعت کے لیے تو نہیں خرچ کیا، اللہ کی نافرمانی پہ تو نہیں خرچ کیا۔ مال ہمارا، مرضی نہیں ہماری ہے۔ یہ ہم نہ سمجھے کہ ہمارے جیب میں پیسہ ہے، اللہ نے دے دیا، ہم جہاں چاہے خرچ کریں۔ شرک کے راستے میں، بدعت کے راستے میں، شیطانی راستوں میں، اسراف کے نام پر، فضول خرچی کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر نہیں، مرضی ہماری نہیں۔ مال ہمارا ضرور ہے، اللہ نے دیا ضرور ہے، لیکن اس کو خرچ کہاں کرنا، اس میں بھی شریعت کے ضابطوں کو دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں خرچ کرنے میں، ہم خرچ کرنے بھی سنت اور شریعت کے پابند ہیں۔ تو مال ہمارا، مرضی ہماری، یہ نہیں چلے گا۔ مال کہاں پہ خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اور آخری سوال یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، دین کا علم حاصل کیا، دین کا علم سیکھا تو کیا عمل کیا؟ یہ 5واں سوال ہوگا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ سوالات اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم سے اور آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تو پہلا سوال کیا تھا؟ نماز کے متعلق، دوسرا سوال ذمہ داری کے تعلق سے، تیسرا سوال تھا عمر اور زندگی کے تعلق سے، چوتھا سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے، پانچواں سوال ہوگا کہاں سے مال کمایا تھا، چھٹا سوال ہوگا کہاں پہ مال خرچ کیا تھا، ساتواں سوال ہوگا کہ علم حاصل کیا، علم آیا تمہارے پاس تو عمل کتنا کیا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ علم ہو گیا، معلومات ہو گئی، سنتے تھے، دین سیکھتے تھے، یہ خطبہ، یہ درس، یہ تقریر، یہ نصیحت، سب اس کے ذریعے سے ہم دین حاصل کرتے تھے۔ تو اس علم کے سیکھنے بعد کتنا عمل کیا؟ یہ 7 سوال ہو گئے۔ 8واں سوال یہ ہوگا نعمتوں کے سلسلے میں۔ نعمت اللہ نے جو دی ہے، اچھے مکان، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، ہر حال میں ہم اچھے ہیں، ہر اعتبار سے ہم اچھے ہیں۔ آج کے زمانے میں سوچئے، آج سے 50 25 30 سال پہلے انسانوں کی کیا کنڈیشن تھی؟ نہ ڈھنگ کے اچھے کپڑے ملتے تھے، نہ اچھی گاڑی ملتی تھی، نہ اچھے مکان رہتے تھے، نہ اچھے کھانے رہتے تھے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کی کیا کنڈیشن تھی۔ ہم نعمتوں کی ناقدری کریں، کھانے پینے کی ناقدری کریں، پہننے کی ناقدری کریں، قیامت دن پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک سوال یہ ہوگا نعمتوں کے سلسلے میں، تم کو یہ نعمتیں دی گئی تھی، تم نے ناقدری کیوں کی؟ والذی نفسی بیدی، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، کل قیامت دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام کیا کھاتے تھے؟ کالی کھجور ہوتی تھی، پانی ہوتا، کبھی گوشت مل گیا، کبھی روٹی مل گئی، یہی ان کا کھانا تھا۔ اللہ رب العالمین اس ماحول میں یہ آیت نازل فرمائی،
تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بتائیے ہم کیسے کھاتے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم کھانوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، ہر روز ہمارے گھروں سے کھانا پھینکا جا رہا ہے۔ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ 9واں سوال، رسولوں کے متعلق امتیوں سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ یہ رسول آئے تھے، رسول نے اپنا فریضہ انجام دیا کہ نہیں، رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں، رسول نے لوگوں کو دین سکھایا کہ نہیں۔ امتیوں سے سوال ہوگا رسولوں کے متعلق۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے نصیحت فرمائی اور کہا کہ کل قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم بتاؤ میرے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ یقیناً آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، نصیحت کی، خیر خواہی کی، ہر اعتبار سے اپنا فریضہ انجام دے دیا، ہم یہی اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا امتیوں سے۔ 10واں سوال یہ ہوگا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی نگاہیں، انسان کا کان اور انسان کا دل، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ نعمت تم کو ہم نے دی تھی، یہ کان سننے کے لیے دیا تھا، سمجھنے کے لیے دل دیا تھا، بولنے کے لیے زبان دی تھی، یہ ساری نعمتیں تم کو حاصل تھی، تم نے اس کا کتنا صحیح استعمال کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ کان اور یہ نگاہ اور یہ دل کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کہیں غلط استعمال کیا، حرام چیزوں میں لگایا، اللہ کی نافرمانی لگایا، تو کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اور اپنے وقت کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی بالادستی کے لیے ہم تیار رہیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے دین پر استقامت اختیار کریں، دین پر جم جائیں اور ڈٹ جائیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر ہم اس دنیا میں خواب غفلت میں سوئے رہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے نافرمانی پر، تو قیامت دن بڑی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ یہ وقت ہے، یہ زندگی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر ایک بھی نیکی کرتے ہیں، ایک بھی خیر کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت دن 10 گنا نیکی عطا فرمائے گا، 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہماری اس دنیا میں برائی زیادہ ہو گئی، جس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک برائی کا بدلہ ایک برائی ہے، اللہ رب العالمین برائی کا بدلہ برائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ اور اگر ہمارا گناہ زیادہ ہو گیا میزان میں اور ہماری نیکی کم پڑ گئی، تو بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ نیکی کا معاملہ اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، 10 گنا دے رہا ہے، وہ کم پڑ جا رہی ہے، اور گناہ کا معاملہ یہ کہ گناہ ایک ہی گناہ کا بدلہ ہے، وہ زیادہ ہو جا رہی ہے، تو بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر ہو، اور جو ہم میں سے بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مظلومیت کو دور فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔